قرآن پاک کا یہ مشکل ترین لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم بنائے رکھیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کے ایک ایسے مشکل لفظ کو پڑھنا ہے جس میں ہم دیکھیں گے قاعدوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 49، پارہ نمبر 10 اور سورت نمبر 9۔ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے اس مشکل لفظ کو، دیکھیں گے کہ میم کا قاعدہ کون سا ہے، اس کے بعد ساکن حمزہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور تشدید لام کو کیسے پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ اس میں آنے والے تمام قاعدوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد جب میم آ جاتی ہے تو پھر ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے، یعنی گنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ میم ساکن سے پہلے والا لفظ ہا ہے، اب ہم نے ہا کو اگلے لفظ مشدد لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، میم ساکن کو ہم نے نہیں پڑھنا، جیسے کہ وَمِنْهُمْ، ٹھیک ہے، ہم نے اس ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، ساکن میم کو نہیں پڑھنا۔ اگلا قاعدہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو قاعدہ ہے ہمارے پاس وہ نون ساکنہ کا قاعدہ ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اس میں گنہ کرنے کا اور نہ کرنے کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ نون ساکن کے بعد یا آ چکا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے تو ہم نے یہاں پر گنہ کرنا ہے۔ را اور لام کے علاوہ باقی 4 حروف پر ہم گنہ کر کے پڑھتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ حروف یرملون میں سے ہوں۔ تو ہم نے یہاں پر آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے میم کو ہم نے یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے کہ من یقول، من یقول۔ اس کے بعد لام کے آگے ساکن حمزہ آ رہا ہے، تو اب چونکہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ اگر ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ لو لو۔ تو اسی طرح سے ذال کو نہایت نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے گنہ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں خیال کرنا ہے، را اور لام کو بغیر گنہ کے پڑھنا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ لام حروف یرملون میں سے ہے اور لام جو ہے یہاں پر ہم نے اس کو گنہ نہیں کرنا۔ یہ تھا ہمارا یہ لفظ جو مشکل تھا اور اس میں اتنے قاعدے چھپے تھے کہ اگر ہم اس کی صحیح سے ادائیگی نہ کریں تو ہمارے یہ مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ چلیے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف تھے اور نون ساکن کے بعد جو ہا آیا ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ نون ساکن ذال کے بعد بھی آ رہا ہے اور ذال کے بعد جو لام ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر بھی اظہار کرنا ہے۔ پیچھے چلتے ہیں، دیکھیں گے ہا کو ہم نے میم سے ملانا ہے، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اب یہاں پر ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، جیسے یقول اذن لی، یقول اذن لی۔ ہم نے ذن نہیں پڑھنا بلکہ ہمیں لام کے ساتھ اس کو ملانا ہے کیونکہ لام مشدد لفظ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَفْتِنَّهُمْ
وقف آ چکا ہے، ہم نے یہاں پہ رک جانا ہے اور نون کو سختی سے پڑھنا ہے۔ ألا بالفتنة، تو یہاں پر ہم نے الف کو نہیں پڑھنا، فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ ألا بالفتنة سقطوا، آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ نون تشدید ہے اور سختی سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہا کو بھی نون کے ساتھ ملایا جائے گا اور سختی سے پڑھا جائے گا، کیونکہ دونوں نون کے اوپر تشدید آ چکی ہے اور تشدید والا لفظ سختی کے ساتھ اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے کہ ایک دفعہ اپنے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ لَمُحِيطَةٌ، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تنوین کے ساتھ ہی چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے۔ آج ہم اس کے قاعدے کو بھی جان لیتے ہیں کہ یہ میم کیوں آتا ہے۔ تو میم اس لیے آتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو پھر اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ الحمدللہ، آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس مشکل لفظ کو پڑھنے کے بارے میں اور قاعدوں کو دیکھنے کے بارے میں، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہمارا لائیو سیشن بھی سٹارٹ ہوگا جس میں ہم صورتوں کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ میرے نیکسٹ لیسن کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو بھی آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔